سب کچھ ہے۔ ایک بات بتاؤں، اللہ اکبر، حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ مصر ہندی، جو ہندوستان میں اپنے زمانے میں سید الموحدین ہے، اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ رب محمد است، وہ میرے محمد کا خدا، وہ میرے محمد کا خدا ہے۔ اور اس مجدد کی فکر کو میرا مجدد یوں بیان کرتا ہے کہ حمد بیان کی تو پھر یوں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشنا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اکبر۔ وہ عرض کیا کر رہا تھا، ہم یہ نہیں دیکھتے اونٹ کا چمڑا ہے، ارے اونٹ کا چمڑا بھی کوئی قابل تعظیم ہے، اونٹ کا چمڑا بھی کوئی قابل احترام ہے، یقیناً احترام کے قابل نہیں، یقیناً تعظیم کے قابل نہیں۔ ارے بقرعید پر پتہ نہیں اونٹ کے کتنے چمڑے اس وقت تو سڑک پہ گوداموں میں پڑے ہوں گے، ان کی بدبو سے لوگوں کا دماغ پھٹ رہا ہوگا، یہی تو اونٹ کا چمڑا ہے۔ میں ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن ایک اونٹ کا چمڑا وہ بھی ہے، سکھایا گیا، اللہ اکبر، پھر اس کو پکایا گیا، اور اس کے بعد پھر کسی خوش نصیب نے اس کو جوتیوں میں ڈالا، اور وہ جوتیاں چند سیکنڈ کے لیے آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ہمارے مالک و مولا مصطفیٰ جان رحمت کے طلبوں میں آ گیا تھا۔ اونٹ کا چمڑا جوتیاں بن کر حضور کے قدموں میں چند سیکنڈ کے لیے آ گیا۔ اب اس کو کوئی جوتی نہیں کہتا، احترام سے سنی اس کو نالین شریف کہتے ہیں۔ ارے سب کی جوتیاں مسجد کے باہر اتاری جاتی ہے، لیکن نبی کی نالین کو عشاق منبر پر رکھتے ہیں زیارت کے لیے۔ اندازہ فرمائے کیا خصوصیت ہے ان جوتیوں کی، بس اتنی کہ نبی کے تلووں سے اس کو نسبت ہو گئی، اور ہمارا عقیدہ بن گیا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی، اب سنیوں بتانا اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر، جب چمڑے کو نبی سے نسبت ہو جائے، جب اللہ اکبر سنگریزوں کو نبی سے نسبت ہو جائے، جب درختوں کو نبی سے نسبت ہو جائے، تو پھر ان کی تعظیم کتنی ہو جاتی ہے۔ اگر صحابہ کو اور اہل بیت کو نبی سے نسبت ہو جائے تو پھر ان کی تعظیم کتنی ہوتی ہوگی۔ اہل بیت کیا ہے، ذرا میں امام ہی کے لہجے میں پڑھ کر کے سناؤں۔ میرا امام کہتا ہے، کون ہے اہل بیت، کون ہے اہل بیت، کون ہے اہل بیت؟ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، بارہائے صحف گنج جہاں قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ اور پھر مجموعی طور پہ اہل بیت کو بیان کیا، پھر ترتیب آ رہی ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر، سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہر نے، اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ شاہ شمشیر زن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، اللہ اکبر، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، مرتب دست قدرت میں لاکھوں سلام، نسل نسل صفا، اصل نسل صفا، وصل وجہ خدا، باب فصل ولایت میں لاکھوں سلام، وہ محسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت میں لاکھوں سلام، وہ شہید بلا، شاہ گل کو کبا، بے کسے دست غربت میں لاکھوں سلام۔ اندازہ فرمائے یہ اہل بیت کی شان بیان کی، اور جب بات میرے آقا کے یاروں کی آئی تو کیا کہتے ہیں، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت میں لاکھوں سلام، اس نظر کی بصارت میں لاکھوں سلام، ان کی آگے وہ حمزہ کی جاباسیاں، شیر قرآن صفرہ میں لاکھوں سلام، اللہ اکبر، اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت میں لاکھوں سلام، وہ عمر جس کی آداب پہ شیدہ سفر، وہ خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ یہ اصحاب کی شان بیان کی جا رہی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر فرقے میں صحابہ اور اہل بیت کی کہیں نہ کہیں بے ادبی پائی جائے گی، لیکن تنہا اہل سنت ہے،
جو اللہ سے لے کے رسول اللہ تک، رسول اللہ سے لے کے صحابہ تک، صحابہ سے لے کے اہل بیت تک، اہل بیت سے لے کے اولیاء اللہ تک، اولیاء اللہ سے لے کے علماء ربانیین تک، سب کی تعظیم کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ اب مسلک پر کون ہے؟ اگر یہ دیکھنا ہے تو دیکھ لو کہ یہ بے ادب تو نہیں، دعویٰ کس کا کچھ بھی ہو، چیک کرنے کا معیار یہ ہے بے ادب تو نہیں ہے۔ کتنا ادب! ارے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگے ہوئے زمزم کو ہزاروں سال بیت گئے، جن کو ایڑیاں لگی تھی وہ تو کب کا پیا گیا۔ توجہ اور رہی والوں، اگر یہ نہیں سمجھے تو پھر بات دوسری ہے۔ توجہ ہے، وہ زمزم جس کو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ڈائریکٹ لگی تھی، اس کو پیے ہوئے تو ہزاروں صدیاں بیت گئی، اب وہ ایڑی والا زمزم کہاں؟ اس لیے کہ ایڑی والا تو نہیں ہے، مگر جس کو ایڑی لگی تھی اس سے کسی کو نسبت، اس سے کسی کو نسبت، اس سے کہ روزانہ زمزم نکل رہا ہے، روزانہ نکل رہا ہے، صرف وہ طلبوں کی نسبت ہے اسماعیلی سے۔ ہر انسان ادب والا جب زمزم پیتا ہے تو بیٹھ کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کے پیتا ہے۔ آپ غور کریں، میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن صرف ذہن میں کچھ بات لانا چاہتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جس کو نسبت کی، اس سے نسبت بولو، اب بھی اس کی تعظیم کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اور جس کو ڈائریکٹ جان اسماعیل سے نسبت ہے، جس کو ڈائریکٹ جان اسماعیل، کیسے ڈائریکٹ؟ وہ صدیق اکبر، ڈائریکٹ نسبت ہے، ڈائریکٹ۔ اور کیسی نسبت؟ میرے صدیق کی ہے، وہ بھی صدیق اکبر کی ڈائریکٹ نسبت۔ کیسی نسبت ہے؟ ارے ماں کو تو گود میں بچوں کو سلاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن صدیق تیرا مقدر وہ ہے، تو نے محبوب خدا کو اپنی گود میں سلانے کا شرط ہے۔ اندازہ فرمائے، اندازہ یہ نسبت ہے صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر کی نسبت یہ ہے کہ صدیق کی گود ہے، نبی کا سر ہے۔ ارے نبی کی نالین اگر سر میں ہو تو اس سر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس ابو بکر کی شان کیا ہوگی؟ توجہ، عطر بیچنے والے کو اپنے عطر کا خیال ہوتا ہے، اور جس عطار یعنی عطر فروش کو اپنے عطر کی قدر نہ ہو، جس عطر فروش کو اپنے عطر کی قیمت کی خود اہمیت نہ ہو، تو پھر وہ عطر بیچنے والا اپنے عطر کو کہیں گرا دے گا تو خود ہی قیمت کھوئے گا، گندی سنگی بوتلوں میں ڈالے گا تو خود ہی قیمت کھوئے گا۔ تو عطر بیچنے والا کسٹمر کو خود بتاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اگر توجہ ہے تو بات کرتا ہوں ورنہ کوئی بات نہیں۔ توجہ ہے؟ عطر بیچنے والا جتنا عطر قیمتی ہوتا ہے، یہ جو گلاب ہوتا ہے نا آپ کے کنوج کا، وہ کسی بھی بوتل میں رکھ کے بیچا جاتا ہے، لیکن جو ہزاروں تولہ روپے کا عود ہوتا ہے وہ کوئی بھی لوکل بوتلوں میں نہیں ملتا، اس کے لیے بوتلیں بھی خوبصورت ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے۔ ارے وہ ہزاروں کے تولہ والا لاکھوں کے تولے والے کے لیے ہزاروں اور سینکڑوں کی بوتلیں بنائی جاتی ہے، تو بوتل دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ عطر کتنا قیمتی ہے، بلا تفصیل سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں۔ ارے جب عطر فروش لوکل بوتلوں میں قیمتی عطر نہیں بھرتا تو اس کنجور خدا نے صدیق کی گود
देखा रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं